بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ مشہور اور ایک ڈیفائننگ موومنٹ کیس کے بارے میں بات کی جائے تو وہ تھا نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن۔ آج بات کریں گے اسی کے متعلق۔ ویلکم ٹو دا پوائنٹ۔ شریف کی نااہلی کی بنیادی وجہ پاناما پیپر کیس ہے۔ پاناما پیپرز کی بات کی جائے تو 3 اپریل 2016 کو انٹرنیشنل کنسورٹیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، جو کہ دراصل 280 انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کا ایک گروپ ہے، نے تقریباً 11.5 ملین ڈاکیومنٹس لیک کیے، جن کو بعد میں پاناما پیپرز کا نام دیا گیا۔ یہ ڈاکیومنٹس پانامین لا فرم موزاک فینسیکا سے حاصل کیے گئے۔ ان ڈاکیومنٹس میں دنیا کے کئی ممالک کی عوامی شخصیات کے بارے میں کئی انکشافات تھے، اور انہی میں نام تھا میاں محمد نواز شریف کا بھی۔ ان ڈاکیومنٹس کو مانا جائے تو تقریباً 8 آف شور کمپنیوں کا لنک جڑتا ہے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف سے اور ان کے بھائی شہباز شریف سے۔ ICIJ کے مطابق نواز شریف کے بچے مریم نواز، حسن نواز اور حسین نواز چند کمپنیوں کے مالکان تھے۔ یہاں کمپنی میں ایسی پوزیشنز پر تھے یہاں پر وہ آسانی سے لین دین اور ہیرا پھیری کر سکتے تھے۔ ان کمپنیوں میں نیسکول لمیٹڈ، نائلسن ہولڈنگ لمیٹڈ، کومبر گروپ اور ہینگن پراپرٹی ہولڈنگ لمیٹڈ شامل ہیں۔ پاناما پیپرز کے مطابق یہ کمپنیز 13.8 ملین ڈالر کے قرضوں کے عوض ضمانت کے طور پر رکھی گئی تھی۔ اس چیز کو لے کر نواز شریف پر بہت کریٹیسزم ہونے لگا۔ اس بڑھتے ہوئے کریٹیسزم کو دیکھتے ہوئے نواز شریف نے 5 اپریل 2016 کو اعلان کیا کہ وہ اس پر ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں گے جو کہ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججز پر مشتمل ہوگا۔ تاہم سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججز امیر الملک، ناصر الملک، ساحر علی، تنویر احمد اور تصدق حسین جیلانی، ان تمام نے جوڈیشل کمیشن کا حصہ بننے سے انکار کر دیا اور کوئی کمیشن نہ بن سکا۔ تاہم نواز شریف جوڈیشل کمیشن بنانے پر بازد تھے۔ انہوں نے 22 اپریل کو تقریر کے دوران یہ بھی کہا کہ اگر وہ قصوروار ثابت ہوئے تو وہ استعفیٰ دے دیں گے۔ تاہم چیف جسٹس آف پاکستان انور ظہیر جمالی نے ایسا کوئی بھی کمیشن بنانے سے انکار کر دیا جس کا کوئی یوزفل پرپس نہ ہو۔ 16 مئی 2016 کو قومی اسمبلی میں تقریر کے دوران نواز شریف نے اپنے لنڈن فلیٹس کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ یہ فلیٹس انہوں نے جدہ سٹیل مل کو بیچ کر خریدے ہیں جو کہ ان کے والد میاں محمد شریف کی تھی۔ 29 اگست 2016 کو PTI چیئرمین عمران خان نے نئی بخاری کے توسط سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں نواز شریف کی نااہلی کی درخواست فائل کی۔ دوسرے پولیٹیکل لیڈر جیسا کہ شیخ رشید اور سراج الحق نے بھی اس پیٹیشن کو سپورٹ کیا۔ اس پیٹیشن میں نواز شریف کے بچوں، ان کے داماد محمد صفدر اور نواز شریف کے سمدی اسحاق ڈار کو، جو کہ اس وقت فائنانس منسٹر تھے، کو ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد 30 سپتمبر 2016 کو عمران خان نواز شریف کی پرائیویٹ رہائش گاہ رائیونڈ کے سامنے اس وقت تک دھرنے کا اعلان کرتے ہیں تاکہ نواز شریف استعفیٰ نہیں دیتے اور اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش نہیں کرتے۔ اس کیس کی سماعت 1 نومبر 2016 کو شروع ہوتی ہے۔ 5 ممبر بینچ کی سربراہی چیف جسٹس جمالی صاحب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بینچ میں آصف سعید کھوسہ صاحب، اعجاز الاحسن صاحب، عامر خانی مسلم صاحب اور عظمت سعید شامل ہوتے ہیں۔ عمران خان کی جانب سے حامد خان اور نئی بخاری وکیل ہوتے ہیں۔ نواز شریف اور ان کے بچوں کو سینئر لائر اکرم شیخ اور سلمان اسلم بٹ ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ سراج الحق اور شیخ رشید کی جانب سے دی گئی اضافی پیٹیشنز کو بھی قبول کرتی ہے۔ نواز شریف کے وکیل کورٹ کو بتاتے ہیں کہ یہ کمپنیز دراصل حسن نواز اور حسین نواز کی ہیں۔ مریم نواز اس کی کوئی بینیفیشری اونر نہیں ہے، ان کی حیثیت محض ایک ٹرسٹی کی ہے۔ آصف سعید کھوسہ نے کونسل کو کہا کہ وہ کورٹ کو مطمئن کریں کہ یہ پیسہ قانونی طور پر کمایا اور ٹرانسفر کیا گیا ہے۔ کورٹ نے PTI کے ایویڈنسز پر بھی سوال اٹھائے۔ آصف سعید کھوسہ کے مطابق نیوز پیپر پبلش ہونے کے بعد محض پکوڑے بیچنے کے کام آ سکتے ہیں۔ 14 نومبر 2016 کو نواز
نواز شریف کے لائر اکرم شیخ حماد بن جاسم التانی کا، جو کہ قطر کے 2007 سے لے کر 2013 تک وزیر اعظم تھے، ایک خط پیش کرتے ہیں۔ اس خط میں حماد بن جاسم بتاتے ہیں کہ ان کے والد جاسم اور نواز شریف کے والد میاں شریف کے درمیان بزنس تعلقات تھے۔ اس خط میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ میاں شریف نے التانی فیملی کے ریئل اسٹیٹ بزنس میں تقریباً 12 ملین درہمز انویسٹ کیے تھے اور ان کے بدلے انہوں نے لندن فلیٹس خریدے۔ اس کے بعد جب سید آصف کھوسہ نے ان سے منی ٹریل کے بارے میں پوچھا تو نواز شریف کے وکیل نے جواب دیا کہ اس زمانے میں بزنس فیملیز کے درمیان ٹرانزیکشنز پرچیز پر ہوا کرتی تھی۔ 26 جنوری 2017 کو التانی فیملی کی طرف سے لکھا گیا ایک اور لیٹر سپریم کورٹ میں جمع کرایا جاتا ہے، جس میں یہ بیان دیا جاتا ہے کہ میاں شریف اور جاسم کے درمیان ٹرانزیکشنز کیش میں کی گئی تھی، ان کی کوئی منی ٹریل موجود نہیں ہے، اور ایسا اس وقت گلف کنٹریز میں رواج تھا۔ دسمبر میں چیف جسٹس جمالی کی ریٹائرمنٹ کے بعد نئے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں ایک نیا بینچ تشکیل دیا گیا۔ اس بینچ میں اعجاز الاحسن اور عظمت سعید کو برقرار رکھا گیا تھا، جبکہ بینچ میں نئے شامل ہونے والے ججز میں اعجاز افضل خان اور گلزار احمد صاحب شامل تھے۔ نواز شریف نے بھی اپنے لائرز کو تبدیل کر لیا تھا۔ اب مہدوم علی خان، شاہد حمید اور سلمان اکرم راجہ نواز شریف کے نئے لائرز تھے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے لائر حمید خان نے اپنے آپ کو یہ کہتے ہوئے کیس سے الگ کر لیا کہ وہ کیس تو لڑ سکتے ہیں، البتہ وہ میڈیا وار کا حصہ نہیں بن سکتے۔ 4 جنوری 2017 کو اس کیس کی سنوائی دوبارہ شروع ہوتی ہے۔ پی ٹی آئی کے وکیل نئی بخاری نے ملکہ بخاری اور اکبر حسین کے ساتھ مل کر اس کیس کو حل کیا۔ انہوں نے شریف خاندان کے مختلف افراد کے انٹرویوز کو ہائی لائٹ کیا، جس میں وہ لندن پراپرٹیز کی ملکیت کے بارے میں مختلف قصے کہانیاں سناتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ شریف خاندان بینکنگ ٹرانزیکشنز کے حوالے سے کوئی بھی صفائی دینے میں مکمل ناکام رہا ہے۔ مریم نواز کے بارے میں انہوں نے کہا کہ مریم نواز نے اپنی انکم بالکل صفر بتائی ہے اور خود کو اپنے والد پر ڈپینڈنٹ قرار دیا ہے۔ حسین نواز نے اپنے والد کو 810 ملین روپے بنا کوئی ٹیکس پے کیے ٹرانسفر کیے ہیں۔ نواز شریف کے وکیل مہدوم علی خان نے 62AF کو ہائی لائٹ کیا اور اسی پر پیٹیشنرز نے نواز شریف کی نااہلی کی درخواست دائر کی تھی، اور اسی 62AF شک کے مطابق گیلانی کو 2012 میں نااہل قرار دیا گیا تھا۔ انہوں نے اس کیس کو یوسف رضا گیلانی کے کیس سے بالکل مختلف قرار دیا۔ یوسف رضا گیلانی کو توہین عدالت میں نااہل قرار دیا گیا تھا، یہ واضح کرنے کے لیے کہ 12 لاکھ درہم کو کیش میں ٹرانسفر کرنا مشکل نہیں تھا۔ حسن نواز اور حسین نواز کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے 2 ناولز وار اینڈ پیس اور دا بردرز کرامازوف کو ایک دوسرے کے اوپر رکھا اور بتایا کہ ان دونوں کتابوں کی موٹائی تقریباً 20 لاکھ درہم کے برابر بنتی ہے۔ ایف بی آر کی بات کی جائے تو ایف بی آر کے چیئرمین محمد ارشاد نے کورٹ کو بتایا کہ تقریباً 343 لوگوں کو نوٹسز جاری کیے جا چکے ہیں اور مریم نواز، حسین اور حسن نواز نے ابھی تک ان نوٹسز کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ایف بی آر کے وکیل محمد وقار رانا نے کورٹ کو بتایا کہ پاناما سکینڈل کو لے کر کوئی فوری قدم نہیں اٹھایا گیا، کیونکہ منی لانڈرنگ کے لیے الگ قانون اور ادارے موجود ہیں جن میں ایف بی آر کی کوئی دخل اندازی نہیں ہے۔ ایف بی آر کورٹ کو مطمئن کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہا۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ نے کہا، تھینک یو ویری مچ فار not assisting the court۔ نیب کی نمائندگی چیئرمین قمر زمان چودھری اور پراسیکیوٹر جنرل وقاص قدیر ڈار نے کی۔ اس کے علاوہ نیب کورٹ کو مطمئن کرنے میں ناکام رہی۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ نے کہا، بی prepared to face serious consequences۔ 23 فروری 2017 کو عمران خان، شیخ رشید اور سراج الحق تینوں درخواست گزار بینچ کے سامنے پیش ہوئے اور اسی دن بینچ نے اپنا فیصلہ محفوظ کیا۔ 20 اپریل 2017 کو اس کیس کا فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ فیصلہ 3-2 کی اکثریت سے آتا ہے، جس میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ نواز شریف کی نااہلی کے لیے یہ ثبوت ناکافی ہیں اور ان کو عہدے سے نہیں ہٹایا جا سکتا، جبکہ 2 اختلافی ججز آصف سعید کھوسہ اور گلزار احمد کا خیال ہوتا ہے کہ نواز شریف صادق و امین نہیں ہے اور ان کو نااہل کر دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کرپشن کے چارجز کی تحقیقات کے لیے ایک اسپیشل JIT بھی تشکیل دیتی ہے۔ اس JIT کو وزیر اعظم سمیت تمام متعلقہ افراد کی تحقیقات کا اختیار تھا۔ اس کے علاوہ اس کو حکم دیا گیا تھا کہ 60 دنوں میں اپنی تحقیقات مکمل کرے۔
اس JIT میں واجد ضیاء، عامر عزیز، بلال رسول، عرفان نعیم اور بریگیڈیئر کامران خورشید شامل تھے۔ اس JIT کو تمام ملکی اور غیر ملکی شخصیات سے تحقیقات کرنے کا مکمل اختیار دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ 20 ملین کا بجٹ بھی دیا گیا تھا۔ اس JIT کو چند سوالات کے جوابات تلاش کرنے کا آرڈر تھا۔ اس JIT نے 10 جولائی 2017 کو 275 صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائی۔ اس رپورٹ کے مطابق نیب کو سیکشن 9 کے تحت نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ مریم نواز نیلسن اور نیسکول لمیٹڈ کمپنیز کی بینیفیشری اونر بھی ثابت ہو گئی۔ اس رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ مریم نواز نے سپریم کورٹ کو جھوٹے شواہد پیش کیے ہیں۔ اس کی وجہ اس کیلیبری فونٹ کا استعمال تھا جو کہ 2007 میں ریلیز کیا گیا، جبکہ مریم نواز نے اس فونٹ کا استعمال ان دستاویزات میں کیا جو کہ 2006 میں شائع کیے گئے۔ JIT کی رپورٹ کے بعد سپریم کورٹ نے 21 جولائی 2017 کو ہیئرنگز کا دوبارہ آغاز کیا اور 28 جولائی 2017 کو سپریم کورٹ نے متفقہ طور پر نواز شریف کو بے ایمان پاتے ہوئے کوئی بھی سرکاری عہدہ رکھنے سے نااہل قرار دیا۔ سپریم کورٹ نے نیب کو نواز شریف، ان کے خاندان اور اسحاق ڈار کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا حکم دیا۔ نیب نے نواز شریف کے خلاف 3 ریفرنسز دائر کیے، ایک لندن کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے لیے، دوسرا آف شور کمپنیوں کے لیے اور تیسرا العزیزیہ ریفرنس۔ یہ کیس اب جج بشیر کی احتساب عدالت اسلام آباد میں چلا۔ 6 جولائی 2018 کو نواز شریف کو 10 سال، مریم نواز کو 7 سال اور کیپٹن صفدر کو 1 سال کی قید کی سزا سنائی گئی۔ نواز شریف نے اس فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی۔ ستمبر 2018 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے نواز شریف کی اس سزا کو کالعدم قرار دیا۔ البتہ العزیزیہ ریفرنس میں 7 سال کی قید اور 5 بلین کے جرمانے کو برقرار رکھا گیا۔ 25 مارچ 2019 کو نواز شریف کو میڈیکل گراؤنڈز پہ 6 ہفتے کی بیل دی گئی۔ 4 ہفتے بعد 25 اپریل کو نواز شریف نے پرماننٹ بیل کی درخواست دائر کی۔ ان کی اس درخواست کو رد کر دیا گیا اور 7 مئی کو ان کو دوبارہ جیل میں ڈال دیا گیا۔ 19 نومبر 2019 کو نواز شریف کو میڈیکل بیسس پر بیرون ملک سفر کی اجازت دی گئی اور 4 ہفتے کی بیل گرانٹ کی گئی، حالانکہ ابھی 4 سال کے قریب کا عرصہ گزر گیا ہے اور نواز شریف ابھی تک واپس نہیں آئے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔